یہودی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اور پہچان اتنی رکھتے تھے، اتنی زیادہ رکھتے تھے کہ جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس کی نفسیات کو پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اس کا ذکر سورۃ بقرہ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو انسان ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پورا ویڈیو کو دیکھیں اور 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر پائیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 146 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر زماں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہٰذا وہ تو قطعی یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے، اس لیے کافر ہی رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ تورات و انجیل میں مذکور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا۔ یہاں انہی کا بیان ہے،
اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت و گناہ ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی شان کو چھپاتا ہے وہ یہودیوں کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ یہودیوں کے طریقے پر مت چلیں اور حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو پہچانیں اور حضور علیہ السلام کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔